السلام علیکم لسنرز. ناول نیم آتش دلم بائی سمرین شاہ. ایپیسوڈ 22. یہ سب کیا ہے؟ یہ بھاگ گئی بس کہہ کر کہ تم سبیہ کو پسند کرتے ہو اور میرے پاس آنے والے تھے شادی کی بات کرنے. یہ کب ہوا؟ کہیں تم اس لیے تو نہیں کر رہے کہ عقیل کی بات سبینہ کے ساتھ ہو رہی؟ خزان کا دل کیا کمرے میں موجود جو کچھ ہے تہس نہس کرتے، مگر مجتمع نے خزان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا. نہیں، اسے کچھ نہیں پتا تھا. یہ بہت پہلے سے سبوں کو چاہتا ہے. سبینہ کو بتانے سے پہلے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. رات کو بڑی ہی سنجیدگی سے بات کی مجھ سے امی، بڑی تحمل سے خزان کی بات سنیے گا. وہ واقعی سبوں کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہے. ماں بیٹی کو ایک دم گھورنے لگی. یہ تمہیں اچانک اس لڑکے پہ پیار کیوں آ گیا؟ ہر وقت تو دونوں نے ایک دوسرے کے نام میں دنگ کیا ہوتا تھا. تمہیں تو 100 شکایتیں اس لڑکے سے. سچ سچ بتاؤ، چکر کیا ہے؟ کیا سبیہ اس معاملے میں انوالو تو نہیں ہے؟ امی کی بات پر مجتمع ایک دم گھبرا گئی. البتہ خزان ناؤملا اور بولا، اس کا 1% بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں اسے پسند کرتا ہوں اور بہت پہلے سے کرتا ہوں. جب مجھے احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے بات کرنے کا تو آپ کے سامنے ہوں. خالہ نے ایک دم خاموشی سے دیکھا جو واقعی ضرورت سے زیادہ خاموش اور سنجیدہ لگ رہا تھا. بیٹی کو یہاں سے جانے کا اشارہ کیا. مجتمع نے خزان کو دیکھا جس نے خود سر ہلایا کہ وہ سنبھال لے گا. وہ اٹھ کر چلی گئی. شادی کا اچانک خیال؟ وہ اب نرمی سے بولے. اچانک ہی آتا ہے خیال تائی جان، جیسے اچانک ہی جہان عالم کو آ گیا کہ سبینہ کا رشتہ اس عقیل سے طے کر دے. اور تلخی سے بولا، سچ سچ بتاؤ، یہ عقیل کو ہرانے والی بات ہے نا؟ ورنہ تم نے کبھی میری بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تو آپ کیا چاہتی تھی کہ میں آنکھ اٹھا کر اسے دیکھوں؟ خزان جلا گیا. یہ تائی جان بھی نا کیسی باتیں کرتی ہیں. وہ خود بھی اس کی بات پر عجیب سی ہو گئی. میرا مطلب تم تو اسے بالکل تشو کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، بالکل بہنوں کی طرح. لو، سب کی سوئس بہن نامے پر آ کر اٹک جاتی ہے. میں ہمیشہ اس کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آیا ہوں. تھوڑا بہت ہنسی مذاق اور تنگ کرنے کی باتیں تو وہ کزنز بھی کرتے ہیں اور دوست بھی. اور میرا اس کے درمیان ویسے ہی تعلق تھا. باقی ایسا سوچ رہی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تائی نے سر اس بات میں لایا. واقعی نہ سبیہ اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ فرینک ہوئے اور نہ ہی خزان نے کوئی بدتمیزی کی. میں آپ سے سبینہ کا ہاتھ مانگ رہا ہوں تائی جان. ایک ماں جیسی ہونے کی حیثیت سے میں امید کرتا ہوں آپ سبینہ کا اچھا سوچیں گے اور اس کے لیے وہی انتخاب کریں گی جو اسے خوش رکھ سکے. اور میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں کہ اسے اس پھولوں سے محبت کرنے والی لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بہار بنا کے رکھوں گا. آئی نو بہت سے موقع آ سکتے ہیں جہاں میری ذات اس کے لیے مایوسی کے باعث بنے گی. I can't help that. لیکن اس کے حقوق عزت میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. ہاتھ کو باہم میں لایا. ان کے سامنے آنکھوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں بولا. یہ ہنسی مذاق غیر سنجیدہ لاپرواہ خزان تو نہیں بیٹھا تھا. وہ آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی اور منتظر تھی کہ اب کوئی الٹی حرکت کرے گا، اب کچھ غیر سنجیدہ بات کرے گا. مگر وہ خاموش ہو گیا. وہ ساکت ہو گئے. نہیں، اس نے اپنی ماں کی قسم کھائی تھی اور اس نے کبھی بھی مذاق میں بھی اپنی ماں کا نام استعمال نہیں کیا تھا. وہ بہت محبت کرتا ہے سکورا واجد سے. تم رشتہ ابو جی اور مجتمع کے بابا سے کیوں نہیں مانگتے؟ خزان کو امید تھی کہ تائی جان یہ بات ضرور کریں گی. غصہ تو بے حد آیا اس بات پر. پھر صبر کا کڑوا گھونٹ پیتے اس نے تحمل سے کہا، سبینہ کا تعلق تایا ابو اور اس اولڈ مین سے نہیں ہے، آپ سے ہے. خالہ ماں جیسی ہوتی ہے اور سبینہ کو پتا ہو تو اس کی بھی یہ خواہش ہوگی اور اس خواہش کے احترام میں آپ کے سامنے ہوں. تعلق ہے، ابو جی سبینہ کے والد کے چچا ہیں. اور ویسے تمہاری عمر کیا ہے لڑکے؟ یہ اچانک سے تمہیں کیا ہوا ہے؟ اچھی بھلی زندگی گزار رہے ہو، شادی کا خیال وہ بھی میری سبیہ سے. تم تو ہمیں پسند ہی نہیں کرتے. اگر کرنی ہوتی تو کسی گوری اپنی ماں جیسی لاتے. تم تو ہمیشہ کہا کرتے تھے دادی سے تم جاپانی لڑکی سے شادی کرو گے. سبیہ تو پاکستانی ہونے کے ساتھ میری بھانجی ہے. عالم فیملی سے اس کا تعلق ہے. اپنی نیت سچ سچ بتاؤ. شادی کر کے مار کر پھینک آؤں گا.
اس لیے کر رہا ہوں شادی، غزان نے چڑھ کر کہا، پھر گہرا سانس لیا۔ آپ کو خوشی ہوگی، میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، میں نے جاپان جا کر اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کر لینی تھی، لیکن راکی نے مجھے قابو کر لیا ہے۔ میں واقعی اس کے لیے سنجیدہ ہوں، میں اسے یہاں بھی نہیں رکھوں گا۔ اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ میرا کمر شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، کہاں رکھوں گا اسے؟ تو اس کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ اب آپ بتائیں۔ خالہ دنگ ہو کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کہ کوئی اور ہی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ کزان سکورا تو نہیں تھا۔ وہ اتنی الجھن میں مبتلا ہو گئی، سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہیں اس لڑکے کو۔ کیف، یہ تم کہاں اپنا سر مار کر آئے ہو؟ ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں، لیکن اب آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ ووٹ میرا ہی ہونا چاہیے۔ جتنے عزت اور احترام سے تم نے مجھ سے مانگا ہے سبیہ کا رشتہ، ایسے ہی ابو جی اور مجتمع کے بابا سے بات کرو گے تو میرا وعدہ ہے فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، مگر مجھے سبیہ سے بات کرنی ہوگی۔ اس کی رضامندی کے بغیر میں تمہیں کوئی امید نہیں دلا سکتی ہوں۔ وہ سبینہ کی طرف سے مطمئن تھا، مگر ادا جان اور تایا ابو کو ڈیل کرنا، اف، دیکھ لیتے ہیں یہ بھی کر کے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سبینہ کولڈ پیک منہ پہ رکھے مجتمع کو دیکھ رہی تھی جو نارنجی فراک میں ملبوس، بالوں کو سمر ویوز دیے آنکھوں میں مسکارا لگا رہی تھی۔ سبینہ نے سفید رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی جس پہ بڑے بڑے گلاب کے پھول بنے ہوئے تھے۔ ہیئر سٹائل اور میک اپ البتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ طبیعت عجیب سی تھی، بار بار واش روم جانا پڑ رہا تھا۔ صبح میٹنگ میں 2 باروں سے مستا ہوا، حالانکہ وہ اتنا پانی نہیں پی کر گئی تھی، پھر بھی معاملہ کیا تھا سمجھ سے باہر۔ شام تک سوجن کم ہو گئی تھی کافی، لیکن چہرہ ذرا سرخ ہو گیا۔ خالہ نے تو دیسی ٹوٹکے استعمال کر کے اسے الرجی کی دوائی دی، وہ سو گئی تھی۔ 3 گھنٹے تو مچھما نے اس سے اٹھایا نہیں کہ انہیں کہیں جانا ہے۔ سوتی جاگتی کیفیت میں سبینہ فریش ہو کر مچھما کے دیے ہوئے کپڑے میں موجود اب اپنے چہرے کی بھی سرخی کم لگ گئی تھی۔ یار، ایسا لگا کہ میں بلیڈر پھٹنے کے قریب ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں نے اتنا پانی بھی نہیں پیا۔ کیا اس وجہ سے سویلنگ ہو رہی ہے یا جو دوائی کھائی ہے اس کا اثر ہوا ہوگا؟ تمہیں لازمی دعا کا کھانا سوٹ نہیں کیا، ورنہ تم بالکل ٹھیک تھی۔ ہو جاتی ہیں ایسی الرجیز۔ اب امی نے تمہیں پیسٹ لگایا تھا، دیکھو کتنی جلدی سوجن کم ہوئی ہے۔ اب جلدی کرو، بال بناؤ، جینا کی برتھ ڈے ہے، وہاں جانا ہے۔ سبینہ چونک گئی۔ مگر جہاں تک مجھے پتا ہے جینا کی سالگرہ ستمبر میں ہوتی ہے، ابھی تو 4 مہینے ہیں، تو یہ کون سا برتھ ڈے؟ اوہو، جلدی میں منہ سے نکل گیا، دیشا کی برتھ ڈے ہے۔ توبہ، سیف کی وجہ سے بہت سی چیزیں بھولنے لگی ہوں۔ سبینہ نے سر ہلایا۔ صبح سے بیچاری اپ سیٹ تھی، پھر بھی دیکھو کیسے اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ سبینہ نے تولیا بالوں سے ہٹا کر اپنے گیلے الجھے بالوں میں ہاتھ مارے۔ سو بھی گئی تھی، پھر بھی عجیب سی تھکن، لگتا ہے اس کزان کی ماضی کا کچھ زیادہ ہی سٹریس کا اثر ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بالوں کو بیچی ویوز دے کر خالی مسکارا اور گلاس لگائے اپنا پرس اٹھا کر نیچے آئی۔ مچھما جو ماں کے ساتھ کچن میں بات کر رہی تھی ایک دم چپ ہو گئی۔ سبینہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تیار ہو گئی میری بیٹی؟ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سبینہ ہولے سے مسکرائی۔ یہ کیا؟ ایسا تھوڑا لے کر جاؤ گی؟ میک اپ کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں، ہمت نہیں ہو رہی تھی شو، تھکی تھکی سی لگ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میک اپ سے کوئی ریئیکشن ہی نہ ہو جائے، ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ کیوں سوجن ہوئی ہے۔ اگر طبیعت نہیں ٹھیک تو مت جاؤ میری جان۔ نہیں، اب دوست کی بیٹی کی سالگرہ ہے تو جانا تو پڑے گا۔ چلو سبو، اچھما تیزی سے بولی، رات کو 9 بجے آ جانا، فکر ہی لگی رہتی ہے دونوں کی۔ لو، ابھی گئے نہیں ہوتے اور انہیں واپسی کی پہلے ہی فکر ہوتی ہے۔ چلو محترمہ، اس سے پہلے وہاں پہنچتے ہی ان کا فون آ جائے۔ وہ دونوں چلی گئی۔ اس کے دوسری طرف گاڑی میں مچھما کے پاپا اور ادا جان گھر کی طرف آئے۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ اپنی بیگم کو دیکھنے لگی کہ کیا بات ہے، اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ آج ادا جان آفس گئے تھے، کوئی ضرور کاغذ سائن کرنے، تو وہ اپنے بڑے بیٹے اذان کے ساتھ تھے۔ کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ دونوں سے۔ سب خیریت تو ہے نا بہو؟ کہیں بات اس لڑکے کی تو نہیں ہے؟ ادا جان چلتے ہوئے صوفے پہ بیٹھے۔ جی۔ اب کیا کیا کیف نے؟
مشما کے بابا نے پوچھا۔ شادی کرنا چاہتا ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ وہ تو کہتا رہتا ہے۔ تم نے کیوں سنجیدہ لے لیا؟ وہی جاپانی لڑکی لانے کی بات کی تو تم ڈر گئے؟ نہیں، انہوں نے پانی کا گلاس دونوں کو دیا، پھر صوفے پر بیٹھی۔ وہ جاپانی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے بھی جھٹکا لگا ہے، لیکن وہ بے حد سنجیدہ ہے۔ آپ اس کی بات سنیے گا، انہیں سمجھ نہیں آئی کیا بات کرتی سسر اور شوہر سے۔ لیکن کس سے بات کی جو گھبرا گئی ہو بہو؟ سبینہ احمد سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ خزان اسی لمحے لاؤنج میں آیا اور ان کے سروں پر بم گرایا۔ گرے ریپڈ جینز نیوی بلو پولو شرٹ میں کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، مگر اس کی بات انہیں سنجیدہ نہیں لگی۔ کیا؟ ادا جان اسے دیکھتے رہ گئے۔ 20 منٹ بعد تو تم سبینہ بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، وجہ جان سکتا ہوں میں؟ ادا جان نے سامنے بیٹھے اسے دیکھا، جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیزاری سے دائیں ٹانگ ہلاتا ان کو جواب دینے کے بالکل موڈ میں نہیں لگ رہا تھا، مگر مجبوری کے ناطے بول پڑا۔ ساری زندگی اس کے ساتھ رنگا رنگ کھیلنا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے؟ کیف؟ تائی جان نے اسے ٹوکا۔ مشما کے بابا بھی حیرت سے اپنی بیگم کو دیکھ کر اشارہ کر رہے تھے۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس سے کیا ہوا ہے؟ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ بچی ابھی معصوم ہے، مجھے نہیں لگتا تمہارے جیسے مزاج کے آدمی کو وہ برداشت کر سکتی ہے۔ اوپر سے رکھو گے اسے کہاں، کھلاؤ گے اسے کیا؟ خزان نے تائی جان کو دیکھا، مٹھیاں بیچے خود کو کنٹرول کیا، پھر مسکرا کر بولا، کیوں؟ جیسے نگار عالم نے آپ کو رکھا ویسے ہی مجھے سبینہ رکھ لے گی۔ میں اپنے دادا کی مثال قائم کروں گا، بیوی کی کمائی کھاؤں گا۔ داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا اس کی آنکھیں سی چمک رہی تھی۔ کیف؟ تم اپنے لیمٹس کراس کر رہے ہو۔ اب تایا جان نے تیزی سے ٹوکا، انہیں تو حقیقت بتائی ہے اور معصوم لوگ برداشت کر لیتے ہیں جلاد شخصیت کو۔ کیوں؟ آپ نے نہیں کیا نگار عالم کو؟ کیف تم کیا کر رہے ہو؟ تم سے کہا تھا نا کہ ابو جی سے ویسے ہی بات کرو گی جیسے مجھ سے کی تھی۔ تائی نے اسے دیکھا، آنکھیں دکھاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ ادا جان اسے گھورتے رہے، بولے کچھ نہیں۔ کیف واجد، میں جانتا ہوں تم صرف محض عقیل کی شادی نہیں ہونے دینا چاہتے، اس لیے تم نے یہ بات کی، ورنہ تمہیں بچے میں کیا دلچسپی؟ تمہیں وہ اتنی اچھی لگتی تو تمہاری حرکتوں اور انداز سے بہو یا میں بھانپ لیتے، یا شمع کو خبر ہوتی تو وہ ہمیں بتا دیتی۔ کل ہی میں نے بات کی اور آج سے میدان میں آ گئے۔ خزان کے اپنے گھٹنے پر موجود ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی، انہیں دیکھتا رہا خاموشی سے، جواب میں کچھ نہیں بولا۔ پھولوں سے عشق ہے اسے، وہ رکا۔ خط لکھنے کی عادت ہے اسے، وہ بھی روزانہ، اور ٹرانس میں بولا۔ تکلیف ہوتی ہے یا روتی ہے یا چھپ کر کہیں گھس جاتی ہے کہ کوئی اس روتی دھوتی لڑکی اسے نہ سمجھے۔ ایپل پائی اس کی پسندیدہ سویٹ ڈش ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ بالکل ٹیڑھی میڑھی سی ہے، جیسے مونٹیسری بچے کی ہوتی ہے، حساس طبیعت کی ہے۔ سوشیوں سے زہر لگتی ہے، بائک چلانے کا اسے بے حد شوق ہے۔ سن سیٹ کی دیوانی اور اندھیرے سے گھبرا جانے والی۔ باٹنی پڑھنا چاہتی ہے، اپنی دکان کھولنا چاہتی ہے اور ہر بزرگ کو روزانہ پھول دینا چاہتی ہے۔ ہر غمگین شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا وہ اپنا فرض سمجھتی ہے۔ سبینہ احمد۔ وہ مسکرا کر کہیں اور ہی چلا گیا تھا۔ رنگوں سے عشق ہے، بادام شوق سے کھاتی ہے، انار کا جوس بہت پیتی ہے، خاص کر جب اسے غصہ آیا ہو، لیکن جب آگ بگولا ہو تو پوری کی پوری پیپسی کی بوتل ختم کر لے گی اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں سے محبت اور احترام کرنے والی۔ اسے بے حد برا لگتا ہے جب آپ لوگوں کو میں یا کوئی اور برا بھلا کہے۔ لوئل اور معصوم سبینہ احمد کے بارے میں کیا کی لالم کچھ جانتا بھی ہے؟ ایک دم اس کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ ادا جان، تایا اور تائی بس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ خزان سکورا کی لازمی یادداشت چلی گئی ہے۔ نہیں، میرا غم اور سبینہ احمد کا غم ایک ہی ہے، میرے علاوہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں اپنی ماں اور باپ کی طرف سے آیا ہوں۔ واجد عالم اور سکورا واجد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں جہان عالم۔ ان کی زندگی میں انہیں کچھ نہ دے سکے، مگر خزان نے اپنی پینٹ کی جیب سے چھوٹی سی تصویر اپنے ماں باپ کی نکالی
اور ٹیبل پر رکھی اور مزید کچھ کہے بغیر چل پڑا۔ ادا جان ساکت سامنے اپنے بیٹے اور بہو کی تصویر دیکھ رہے تھے۔ ایک دم ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ لوگ بلیک کے گولف ایریا پہنچے۔ سبینہ خاموشی سے دیکھی جا رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ مشتمہ کو دیکھ رہی تھی جو خود اپنی سوچ میں گم تھی۔ پتہ نہیں نکل نہیں رہے تھے، شاید وہ ادھر آنا نہیں چاہتی تھی اس لیے اتنی دیر سے رکے ہوئے تھے۔ تم یہاں پہلے بھی آئی ہو؟ سبینہ کے کہنے پر مشتمہ نے ایک دم چونک کر دیکھا۔ ہاں۔ یہاں پر کبھی آئی ہو؟ ہاں 2 بار۔ تم نے پوچھا نہیں کہ ہم اترے نہیں؟ نہیں، مجھے لگا ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ میں نے خزان سے گفٹ منگایا ہے، آئے گا تبھی اندر جائیں گے۔ تم ایک کام کرو نا، تم جاؤ نا۔ سبینہ نے سر ہلایا۔ نہیں، تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سیف بھائی سے آج بات ہوئی؟ آج کل تم لوگوں نے جانے کا کہیں پلان نہیں بنایا؟ سبینہ نہیں چاہتی تھی بلیک سر کی سوچ اس پہ حاوی ہو، اس لیے موڈ ہلکا کرنے کے لیے بولے، ارے تمہیں نہیں پتا آج میرے میاں آ رہے ہیں اسی لیے تو اتنا تیار ہوئی ہوں۔ سبینہ نے حیرت سے دیکھا پھر سر ہلایا۔ شاید یہاں پہ پارٹی ہونے کی وجہ سے تشو نے لازمی بلایا ہے انہیں۔ اچھا آ جاؤ نا، میں آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ سبینہ نے چونک کر گاڑی سے اتری اور کلب میں داخل ہو۔ 1-2 اسٹاف نظر آئے لیکن کسٹمر کے لیے رات کو بند ہو جاتا تھا اس لیے لوگ نہیں تھے۔ اور ریسیپشنسٹ کی طرف آئی اور پوچھا کہ پارٹی کس طرف ہے۔ اس نے اشارہ کیا دائیں جانب VIP سیکشن میں۔ سبینہ سر ہلا کر چلتے ہوئے اس طرف گئی۔ وہاں پہنچی تو دیکھا سب تھے، لیکن یہ کیا؟ پھولوں سے سجی تھیم۔ سب بائکرز مختلف پیسٹل رنگ کے سوٹ اور ٹائی اس کی پسندیدہ پھولوں کی پہنی ہوئی تھی۔ آگے بڑھی تو دیکھا سامنے لکھا ہوا تھا سبینہ فلاور پارٹی۔ وہیں ساکت کھڑی جب سب بائکرز کی اس پر نظر پڑی۔ ہاک بلو پیسٹل پینٹ کوٹ اور فلاور ٹائی میں چلتے ہوئے آیا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ ہاک نے اسے سورج مکھی کے پھول دیے۔ جوش اس کے پیچھے چلتا ہوا آیا۔ اس کے بعد گرل بھی بلیک نے سب نے اسے مختلف پھول دیے، پھر وش کیا۔ سبینہ کی پوری آنکھیں نم ہو گئی۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ اسنیک بیچ سوٹ اور وائٹ فلاور ٹائی میں ہینڈسم لگ رہا تھا، البتہ اس نے کوٹ اتارا ہوا تھا۔ سبینہ نے دیکھا تو اسے گورا۔ اب تو تم نے کوئی الٹی حرکت نہیں کی؟ اسنیک ہنس پڑا۔ اینا، اس نے اپنا فولڈڈ بازو سے وہ جگہ ہٹائی جہاں سے وہ ٹیٹو ریموو کر چکا تھا۔ اب خوش ہو؟ سبینہ ایک دم حیرت سے دیکھنے لگی، پھر ایک دم خوش ہو کر بولی، تھینک یو سو مچ دانیل، تھینک یو سو مچ۔ یہ بات میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اینا اسٹاپ اٹ، تم مجھے چھلانگ لگانے کو بھی کہو گی تو بھی وہ لگا لوں گا۔ یہ نام ہٹانا کون سی بڑی بات ہے؟ اور یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ صبح سے ہوئی تھی سویلنگ، اب ٹھیک ہوں۔ جینا چلتے ہوئے آئی، سلیو لیس نیلی پسٹل فراک میں وہ اٹالین بیوٹی سبینہ سے ملی۔ برتھ ڈے گرل، اور وہ تشو کہاں ہے؟ پتہ نہیں کہاں رہ گئی، مجھے لگا اب تو سرپرائز دیا ہے تو آ جائے گی۔ پارٹی کے دوران مشتمہ آ گئی لیکن خزان پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا، وہ آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ انار کا جوس پی رہی تھی تو اس نے مشتمہ سے پوچھا کہ خزان آئے گا کہ نہیں۔ مشتمہ جو لائم ٹارٹ کھا رہی تھی بولی، پتہ نہیں، تم چھوڑو، انجوائے کرو، میں ذرا دیکھ آؤں کیک آرڈر کیا تھا آیا ہے یا نہیں۔ سبینہ نے سہلایا وہ تو چل پڑی۔ اس نے دیکھا بلیک سامنے ٹیبل پہ بیٹھا جام شیری پی رہا تھا۔ بلیک سوٹ اور بلیک فلور ٹائی میں وہ ہینڈسم لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہاک بیٹھا تھا، وہ شیمپین پی رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ بلیک نے سر اٹھایا۔ کیسی بات کر رہی ہو، آ جاؤ۔ وہ دوسری سمت بیٹھی۔ آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے شکریہ، اس سب کی ضرورت نہیں تھی ویسے۔ اچھا خزان کے ساتھ منا لو برتھ ڈے، ہمارے ساتھ اتنا تکلف اسٹاپ اٹ کڈو، ہم غیر تھوڑی ہیں۔ ہاک مسکرا کر اسے مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، تم خوش تو ہوئے ہو نا، بس باقی چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلیک نے ہاتھ مکھی مارنے کے انداز میں ہلاتے ہوئے کہا، پھر بھی آپ سب نے جو کیا بہت زیادہ ہے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا میری وجہ سے خطرناک بائکرز کی گروہ نے فلاور ٹائز اور پیسٹل سوٹ پہن لیا، اور اسنیک نے ٹیٹو بھی ریموو کروا دیا۔ وہ ہنس کر جوس پیتے ہوئے بولی۔ بلیک ہولے سے مسکرایا لیکن آنکھیں
स्नेक के लिए उदास सी हो गए। डर गया था ना तुम्हारी धमकी से, इसलिए, वरना लारा पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा जिद्दी है, किसी की बाप की भी नहीं सुनता। हॉक ने भी ताइद में सहला। सबीना खामोश रही, फिर कुछ सोच कर बोली, आपको लगता है इस तरह का लड़का मुझे बुरी तरह तोड़ सकता है? हॉक एकदम चौंक गया। किसकी बात करिए गुड्डू? कजान की। ब्लैक ने एकदम भ्रमे ऊपर करते हॉक को देखा, मगर हॉक का चेहरा बिल्कुल संजीदा, लेकिन उसकी आंखों में नरमी थी। सच सुनना चाहती हो या झूठ? ये पीकर तो आप सच ही बोलेंगे। आप मेरा शरबत क्यों नहीं पीने की कोशिश करते? हॉक मुस्कुरा उठा। एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? आप तो टेडी बियर हैं, आपसे भला डर कैसे लगेगा? ब्लैक हंस पड़ा। हॉक भी सर तासुब से हिलाकर हौले से हंस पड़ा। डरना चाहिए, बल्कि हम सब से और हम जैसे बंदों से दूर रहने की सख्त से सख्त धमकी दी जाती है। तुम्हें तुष्यो ने अब तक खबरदार नहीं किया? हम बिल्कुल भी अच्छे लड़के नहीं हैं। इससे पहले वो बोलती, हॉक ने बात जारी रखी, और इसमें सबसे बदतर मिसाल कजान, सकोरा और स्नेक की है। और अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनकर सोचूं, तो मेरे दिल में यही ख्वाहिश जागती है कि तुम्हें हम जैसे, और खासकर स्नेक और कजान से दूर रखने के लिए इन दोनों को कैद कर दूं, या फिर तुम्हें उनसे दूर रखूं, ताकि ये दोनों नुकसान ना पहुंचाएं। गुड्डू, तुमने उसका एक चेहरा देखा है, अगर जब तुम्हारी बात आती है तो। हॉक ने सीढ़ी बचाते हुए भारी स्कॉटिश लहजे में कहा, ही इज डैम सॉफ्टी। सबीना हंस पड़ी, लेकिन वो मानेगा कभी नहीं। एक सेकंड, ये जीना क्यों इशारा कर रही है? हॉक चला गया तो इसी लम्हे गिफ्ट पकड़े चारकोल ग्रे सूट में सैफ आया। सबीना ने सर उठाया और उठकर उनकी तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, हैप्पी बर्थडे। अच्छी लग रही हो गुड़िया, ये लो। थैंक यू सैफ भाई। और मेरी खूबसूरत सी बेगम कहाँ है? सैफ ने सबीना को गिफ्ट देते हुए इधर उधर नजर घुमाते हुए मुशम्मा को तलाश करना चाहा, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। सबीना से पूछा, सैफ भाई वो केक का पता करने गई है, आती होगी। वह जैसे ब्लैक की तरफ देखकर उसका चेहरे के तासुरात जांचती। एकदम सैफ ने जब ब्लैक को पकारा तो उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। ब्लैक, कैसे हो यार? इतने दिनों बाद नजर आए हो। ब्लैक शरबत का चौथा गिलास पी रहा था। एकदम सैफ के बुलाने और उसकी सीट की तरफ आने पर बेख्तियार उठा। सैफ, गमगीन लहजे में बोलता वो हौले से मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाने के लिए उठा। सबीना से इतनी नॉर्मैलिटी और एक्सपेक्टेशंस हजम करना मुश्किल हो गया। नाइस कोट और टाई, ये जरूर मेरी बेगम की हरकत होगी। ऐसी थीम वही रख सकती है। ब्लैक ने सर हिलाया। सबीना गर्ल के लिए कुछ भी। उसने सबीना की तरफ इशारा किया। सबीना तेजी से मुस्कुराई। सैफ हंस पड़ा। कजान कहाँ है? मुझे उसका हुलिया भी देखना है। इससे पहले ब्लैक जवाब देता, मुझशमा उस तरफ आई। उसने सैफ को देखा तो उस तरफ घूरने लगी। सैफ की नजर उस पर पड़ गई। ओह, लगता है मुझे बेगम से मार पड़ने लगी है। देर से जो आया हूं। एक सेकंड। वो चलकर मुझशमा की तरफ गया। ब्लैक ने मुड़कर नहीं देखा, खामोशी से दोबारा कुर्सी पे बैठ गया और जग उठाकर ग्लास में मजीद जूस डालकर पीने लगा। उसे पीछे से सैफ की आवाज सुनाई दी, सॉरी स्वीट हार्ट। ब्लैक। हॉक ने उसे पुकारा। ब्लैक मुड़कर देखने लगा तो सैफ मुझशमा के गाल पर प्यार करता हुआ पीछे हुआ। मुझशमा मुस्कुराई। ब्लैक ने नजरें फेर दी और सर हिलाकर उठा। सबीना साकत खड़ी बस ब्लैक को देखे जा रही थी। एकदम ब्लैक जाने लगा कि सबीना ने रोक दिया। ब्लैक सर। ब्लैक ने मुड़कर उससे देखा। मुझे अपनी बहन मानते हैं? ब्लैक ने नासमझी से देखकर उस तरफ आया। एक ऐसी बात है करे, कुछ पूछना है। इससे पहले सबीना कुछ कहती, एक खूबसूरत सी लंबे ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की ने ब्लैक की कमर के गिर्द बाजू फैलाए और ब्लैक को प्यार किया। सबीना की आंखें एकदम फैल गई। हे बेबी, सॉरी, लेट हो गई मैं। सबीना को समझ में नहीं आई, क्या ब्लैक सर की भी जिंदगी में कोई है? ब्लैक को सबीना के सामने इस तरह का बेबाक होना अच्छा नहीं लगा था। उसका हाथ हटाकर वो गला खनखारते हुए बोला, कंट्रोल, यह गर्ल। ब्लेयर ने सबीना को देखा। सबीना ने उसे सरतपा देखा।
पता नहीं क्यों सबीना को अच्छी नहीं लगी थी वो। अजीब बात थी, इस लड़की से पहली मुलाकात हुई और ना ही बात की, फिर भी सबीना को नहीं पसंद आई। ओह, तो तुम हो मेरे बंदे की मुंह बोले बहन, तुम तो बहुत प्यारी हो वैसे। ब्लेयर आगे बढ़कर सबीना से मिली। वो जरूरत से ज्यादा लंबी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा झुककर मिली थी। थैंक यू। ब्लैक ने नहीं बताया आप उनकी गर्लफ्रेंड हैं? ओह, डार्लिंग भूल जाता है कि मैं उसकी लव ऑफ लाइफ हूं, मुझे ही याद दिलाना पड़ता है। सबीना ने सर हिलाया। उसने मुशम्मा को देखा जो सैफ को बाकियों से मिला रही थी। उसका ध्यान उस तरफ नहीं था। उफ सबीना, दोनों आगे बढ़ गए हैं, फिर भी तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है। खुद को कोसते हुए जाने लगी तो ब्लैक ने रोका। तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी? सबीना ने नफे में सर हिलाया। बस कजान का पूछना था, वो अभी तक नहीं आया। ब्लैक समझ गया बात और थी। सबीना ने इरादा बदल दिया। वो गिफ्ट रखने लगी। उसने देखा जिन्ना उसकी तरफ आई। आओ, तुम्हें किसी से मिलाना है। कौन? टार्ट रीडर। पता तो चले फ्यूचर में क्या होगा। स्नैक जो सामने वाले टेबल में बैठा था उसके कान खड़े हो गए। सबीना हंसी। सॉरी जीना, मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करती। जीना ने पाउट किया। कम ऑन, चलो फन के लिए ही। सबीना को समझ नहीं आई कैसे मना करे। अच्छा मैं आती हूँ, बस कजान को कॉल कर लूं। जल्दी आना साशा। उसने ग्रिल की गर्लफ्रेंड को बुलाया। तुम चेक क्यों नहीं कर लेती? स्नैक की बात पर सबीना जो कजान को कॉल मिला रही थी एकदम मुड़ी। क्या? वही टॉट कार्ड वाली से अपनी किस्मत कहा। सबीना ने आंखें घुमाई। तौबा स्नैक, तुम भी? मैं ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करती, मगर ट्राई करने में क्या हर्ज है। यकीन नहीं करती तो आजमा कर क्या देखना। स्नैक समझ गया वो नहीं मानेगी। वो इस औरत के पास गया जो 40 साल की उम्र के करीब थी। आओ आशिक, तुम जैसे इंसान की मुंतजर थी। स्नैक जेब में हाथ डाले उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर मुझे वो सामने वाली लड़की का कार्ड पढ़ना चाहूं तो क्या पढ़ सकता हूं? इस औरत ने अपनी गहरी काजल से भरी आंखों से सबीना को देखा जो कजान को कॉल मिलाते हुए बेचैन लग रही थी। मगर तब जब वो कार्ड खुद आकर उठाए या उसका लकी नंबर का पता चले, तुम अपना क्यों नहीं उठाते? स्नैक ने नासमझी से एक कार्ड पे हाथ रखा। इस औरत ने सर हिलाया और पढ़ा, कुर्बानी। स्नैक ने नासमझी से देखा। दूसरा उठाओ। स्नैक ने उठाया, बरसात। स्नैक बड़े गौर से औरत के तासुरा देख रहा था। एक और। स्नैक को लगा अब ये उसके साथ खेल रही है। उठाकर वो रखा। इंसाफ, अब कोई और भी उठाना है? वो औरत देख रही थी, उसको देखकर मुस्कुराई। खास से जल्दबाज हो, तुम एक काम करो, उस लड़की को बुलाओ, उसका पढ़ लोगे तो शायद तसल्ली में आ जाओ। स्नैक चलते हुए सबीना के पास आया। वो तब भी ना मानी। तंग आकर स्नैक ने उससे लकी नंबर पूछ लिया। सबीना ने बता दिया। तुम मेरे बारे में वैसे क्या जानना चाह रहे हो? बताऊंगा, रुको। वो तेजी से उसके पास गया। इस लम्हे कजान आ गया। ऑलिव ग्रीन पेंट कोट और डार्क फ्लावर टाई में वो सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया। उसने अपना लकी नंबर 8 बताया है। स्नैक ने उस औरत से कहा, वो खुद क्यों नहीं आकर बताती? स्नैक ने कंधे उचकाए। बताया तो है, नहीं यकीन करती। शायद मूड भी ना हो। करते तो तुम भी नहीं हो, फिर क्यों आ गए? और तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? वो कहना चाहता था कि उसे मोहब्बत है उससे, और उसके बारे में जानना चाहता है कि उसके दिल में क्या है। उसकी खामोशी पर वो औरत समझ गई। सर हिलाकर उसने कार्ड उठाया और देखा तो उसके माथे पर बल आ गए। फिर उसने स्नैक को देखा। बादामी शेप से भरी काली आंखें अगर उसकी नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो गई। वो खामोश हो गई। स्नैक एकदम चौंक कर उसे देखने लगा। ये बादामी शेप से भरी काली आंखें किसकी थी? एकदम तेजी से मुड़कर उसने कजान के चेहरे की तरफ देखा जहां वो ब्लैक से मिल रहा था। सबीना भी चलते हुए उसकी तरफ गई, भागते हुए, बेताबी से, जैसे किसी से मिलने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं था। बस था इंतजार तो कजान का। तो वो मर जाएगी। अब इस औरत ने स्नैक पे बम फोड़ा था।
میں نے بولا تھا تمہاری بہن کو میں کزان کی منگیتر ہوں، تمہیں اسے کچھ نہیں کہو گے؟ کزان میرا دوست ہے، وہ اسپیشل ہے میرے لیے۔ راکی، اگر تم نے خود کو کچھ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ تو یہ معاملہ تھا۔ سبینہ اس کے چام میں اس لیے نہیں آتی تھی کیونکہ اسے کزان سے محبت تھی۔ وہ جو دن روئے جا رہی تھی کزان کا ماضی جان کر، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی، وہ چپ لگ جانا، وہ بے جان ہوتی آنکھیں، اس ضدی بچوں کی طرح کزان کے ساتھ چپکنا۔ اسنیک کو لگا اسے سانس نہیں آئے گی۔ اپنا نہیں سنو گے عاشق؟ وہ جب اٹھنے لگا خاموشی سے تو وہ عورت بولی۔ اسنیک زخمی انداز میں مسکرایا۔ آپ نے ہی تو بتا دیا، قربانی، برسات اور انصاف، اس میں اور کیا گہرائی نکالیں گی؟ تو یہ طے ہو گیا، سبینہ احمد تم میری نہیں ہو۔ وہ تلخی سے ہنسا، مڑ کر دیکھا تو کزان مسکرا کر سبینہ کی بات سن رہا تھا۔ وہاں سے مجتمع کیک لا رہی تھی۔ کزان جوائنٹ نکال کر ہونٹوں پر رکھنے لگا تو سبینہ نے کھینچ کر نکالا، پھر پھینکا۔ کزان نے اسے گھورا اور تیزی سے کچھ کہا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تم جسے چاہتی ہو وہی تمہارا ہو کر رہے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے نا؟ کزان سکورا، اگر تمہارے نصیب میں نہ بھی ہو تو بھی زبردستی تمہارے نصیب میں کزان سکورا کو ایک ٹیٹو کی طرح مستقل نقش کر دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ خود سے بولتا اس کی آنکھیں دھندلی ہو گئی۔ وہ وی آئی پی لاؤنج کے دائیں جانب الگ تھلگ ایک سیڑھیاں تھی جو نیچے بیسمنٹ ایریا کی طرف جاتی تھی۔ وہاں بیٹھا اپنے بازو کو گھور رہا تھا جہاں اس نے سبینہ کو دکھایا تھا کہ وہ ٹیٹو ریموو کر چکا ہے۔ اس جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنی جلد پہ ناخن کھروچا تو ہلکی سی کریم ہٹا کر وہ نشان دکھانے لگی جس پہ ایس کا آخری حصہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا ٹیٹو نہیں ہٹوایا تھا، وہ گیا تھا لیزر سے ہٹوانے۔ اس نے بہت ہمت کی تھی لیکن آخری ٹائم پہ اس کا دل لگا جیسے پھٹ جائے گا، تو تھک ہار کر اس نے پروسیجر کروانے سے انکار کر دیا۔ اب کیا کرتا وہ؟ اینا کو پتا چلتا تو وہ اپنی جان دے دیتی، ہٹاتا تو اس کی جان چلی جاتی۔ اسی کشمکش نے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں ہٹوائے گا، مگر وہ اینا سے تو کیا ہر ایک کی نظروں سے چھپا لے گا۔ اس نے ٹیٹو چھپانے والی کریم لگائی تھی اور اب ناخن سے وہ اس کی ہلکی سی جھلک اپنی زخمی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ حقیقت ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جسے وہ چاہتا تھا، جس کے لیے وہ دیوانہ ہے، وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، نہیں ملا تو وہ مر جائے گی۔ بے بسی کا ایسا عالم کہ نہ رو سکتا تھا نہ کسی کو کچھ کہہ سکتا تھا۔ اس میں کزان سکورا کا کیا قصور؟ غلطی تو اس کی تھی۔ وہ پاگل خود جان بوجھ کر اس یک طرفہ دلدل میں آ گھسا جہاں سے نکلنا بے حد کٹھن اور تکلیف دہ تھا، لیکن نکلنا ضروری تھا، ورنہ یہ دلدل اس کو اپنی لپیٹ میں لے کر نگل جائے گی۔ کیا کرے کیا نہ کرے؟ اینا کزان سے پیار کرتی ہے، وہ کیوں نہ دیکھ سکا؟ اتنی بار اس لڑکی نے اپنے عمل اور اپنی باتوں سے واضح کیا، مگر وہ بے وقوف گدھا اپنی سیڑھیاں اینا کے دل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بنانے میں مصروف تھا۔ اسی سوچ میں گم تھا جب اس سے ہیل کی ٹک ٹک کی آواز آئی۔ اسنیک نے جلدی سے بازو کی سلیوز کو جلدی سے فولڈ کیا اور منہ پر جلدی جلدی ہاتھ پھیرا تاکہ اس کی آنکھوں سے نکلتے اشک جلدی صاف ہو جائے۔ ہلکی سی جیسمین کی مہک سے وہ پہچان گیا، اینا ہے۔ سبینہ چل کر اس کے ساتھ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جس میں کیک کا سلائس پڑا ہوا تھا۔ اسنیک نے مسکرا کر اس سے دیکھا۔ سبینہ بھی ہولے سے مسکرائی۔ کدھر تھے تم؟ ہم نے کیک بھی کاٹ لیا۔ بلیک سر کہہ رہے تھے کوئی ضروری فون ہوگا، آتا ہوگا، لیکن اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے تو میں تمہارا حصہ بچا کر لائی، ورنہ کزان اور جوش کا ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ پتا ہے نا میٹھے کے کتنے شوقین ہیں۔ تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی ویٹر نے بتایا یہاں ہو۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اسنیک گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت لے کر آتا بولا، کیا بات ہے؟ میرے لیے ایسی بے چینی؟ مجھے خوش فہمی میں مبتلا کرنے کا ارادہ ہے میڈم؟ آ رہا تھا بس، بات ابھی ختم کی ہے تو کچھ کام کے حوالے سے کسی کو ٹیکسٹ کرنے لگا کہ تم آ گئی۔ اسنیک نے اس سے پلیٹ لی اور اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ سبینہ ہولے سے ہنسی، تم باز اب بھی نہیں آؤ گے؟
مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تم نے میرا نام ہٹوا دیا. مجھے لگ رہا تھا میرا اسٹنٹ بیکار جائے گا کیونکہ تم ہو ہی ضدی، لیکن تم نے تو حیران کر دیا. تھینک یو اسنیک، یہ بات میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے. سبینہ نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر چہکتے ہوئے کہا تو اسنیک کا دل اندر سے پوری طرح سسک اٹھا، لیکن خود پر قابو کرتے ہوئے بولا بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے اتنا ایڈونچر تو بنتا ہے، لیکن تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی. اس میں خود کو مارنے کی کیا ضرورت تھی پاگل؟ میں نے ویسے بھی کچھ دنوں بعد ہٹا دینا تھا. جس لہجے میں بولا تھا صاف صاف پتہ چل رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا. مگر سبینہ ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے بولی اتنی تکلیف سے ہے نا، اور وہ بھی کسی اور کا نام اپنی جلد پر ہمیشہ کے لیے نقش کروانا، یہ تمہارے لیے ایڈونچر ہے؟ اسنیک نے کیک کو پیس کھایا نہیں تو لگ رہا تھا منہ سے کچھ نگل جائے گا. وہ سب کچھ جو وہ اینا کو اب ہرگز نہیں بتائے گا. میں ٹیٹو بہت بار بدلتا ہوں اینا، اگر مجھے پسند نہیں آئے اور کیا کہہ سکتا ہوں. جب ایک لڑکی میرے چام سے متاثر نہ ہوئے تو اس کو چیلنج سمجھ کر امپریس کرنے کے لیے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہوں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. مشکل سے مشکل لڑکیاں پگھل گئیں، مگر تم سویٹ ہارٹ ہنسی ڈھیٹ اور پتھر نکلی. ہرا دیا مجھے. سبینہ نے اس کے شریر لہجے پر آنکھیں گھمائی. توبہ، تو یہ سب گیم تھی؟ مجھے تو اس دن ڈرا دیا جب تم نے کہا تم مجھ سے محبت کرتے ہو. مجھے پہلے سے پتا تھا ڈینیل لارا کو محبت نہیں ہو سکتی. اسنیک کی ایک دم مسکراہٹ غائب ہو گئی. تو تمہیں لگتا ہے مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی؟ میرے پاس دل نہیں ہے. اس کا جس طرح کا لہجہ تھا، سبینہ نے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں سبینہ کو عجیب سی بے چینی اپنے دل میں محسوس ہوئی. نہیں ہو سکتی ہے. تمہاری زندگی میں جو لڑکی آئے گی وہ بہت لکی ہوگی، جسے تم جیسا چاہنے والا ملے گا. وہ لکی گرل تم تو نہیں ہوگی نا؟ اسنیک نے مسکرا کر ہلکے لہجے میں کہا، لیکن سبینہ کو چپ لگ گئی. اسنیک کے دل میں آخر کیا چل رہا ہے؟ کیا جو پہلے سب کچھ تھا وہ حقیقت ہے، یا ابھی جو اسنیک نے کہا وہ سچ ہے؟ لکی گرل وہ ہوگی جو تمہارے نصیب میں لکھی ہوگی. تم اس کے ہوگے اور وہ تمہاری ہوگی. تم اس کو دیکھ کر خود کو حیات پاؤ گے، اس کو کھو دو گے تو فنا ہو جاؤ گے. سمجھنا مشکل ہے کہ آخر وہ کون ہے جو ہمارا ہے، لیکن قسمت سارے پردے ہٹا دے گی اور بتائے گی یہ ہے تمہاری روح کا وہ ادھورا حصہ جو تمہارے آمد کے انتظار میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا. اور پھر جب دو روحوں کا ملاپ ہوگا تب تمہیں مکمل پن، آسودگی اور وہ کیا کہتے ہیں کلاؤڈ نائن کا احساس بڑی شدت سے محسوس ہوگا. خود کو پہلے یا دوسرے آسمان پر نہیں 7ویں آسمان پر پہنچانا ہے جب خوشی کی بات آئے. اور میں چاہتی ہوں میرا بہت اچھا دوست وہی محسوس کرے. وہ بالکل بت بنا سبینہ احمد کو سنتا جا رہا تھا. کیا بات کہی تھی اس نے جسے وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی مان گیا. جو کہہ رہی تھی ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر یہ زخمی اور ضدی دل تو اندر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. تو ڈینیل لارا اور ان کی یک طرفہ محبت کو مکمل کرنے کی کوشش یہیں جا کر ختم ہوتی ہے. زور سے لب دبا کر اس نے کیک کا پیس کھایا، لیکن کیک حلق کے اندر اتارنا مشکل ہو رہا تھا. میری دعا ہے ڈینیل تمہیں تمہاری وہ روح کا حصہ بہت جلد مل جائے جو تمہیں مکمل کرے. تم یہاں وہاں مت بھٹکو، سبینہ نے آہستگی سے اردو میں کہا. تو اسنیک نے چونک کر دیکھا. ابھی کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں. اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا. جو تم اپنی زبان بولتی ہو لگتا ہے میرے بارے میں ضرور کچھ الٹا سیدھا بول رہی ہو. اب تو لازمی کلاسز لوں گا، بہت ہو گیا. وہ گھٹتا ہوا تیزی سے اٹھا. سبینہ ایک دم ہنسنے لگی. میں تمہیں دعا دے رہی تھی. ہاں بد دعا دے رہی ہوگی. وہ چل پڑا. سبینہ سر ہلاتے ہوئے ہنس پڑی. سنو تو میں سچ میں دعا دے رہی تھی. ایک ہفتے بعد وہ اپنا کام ختم کر کے گھر جانے کے راستے میں تھی جب پیچھے سے مخصوص ہارلی کی آواز سنائی دی. مسکرا کر مڑ کر دیکھا. سفید شرٹ میں جس کے آگے سن فلاور کا پرنٹ بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ بلو جینز میں موجود کزان
सन ग्लासेस उतारता बाइक उसके करीब रोक दी। रॉकी की दिए गए डेयर पर उसने शर्ट पहनी थी। कैसा रहा दिन मिस्टर हाफू? कजान दिलकश अंदाज में मुस्कुराया। बहुत सी लड़कियां क्लाइंट आई थी। थैंक यू टू यू डियर। लड़कियों की सताइशी निगाहों और जुमले सुनने के साथ बैंक बैलेंस भी बढ़ा है आपके दोस्त का। ट्रीट चाहिए? ब्लैक सूट पैंट्स और लिवेंट स्लिक ब्लाउज में खुले बालों के साथ सिल्क बंडाना बांधे सबीना के माथे पर ढेर सारे बाल आ गए। तभी ये आदमी इतना खुश था, वरना फौरन शर्ट चेंज कर लेता। लेकिन नहीं, ठीक इंसान ने अभी तक पहनी है, इसे चिढ़ाने के लिए। सर्कस के बंदर को भी लोग मुस्कुराकर और हंसकर देखते हैं, पैसे भी देखने के खूब मिलते हैं। कहते हुए वो जाने लगी कि गजान ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ किया। मुझे ना किसी चीज की बू आ रही है। वो जरा सर झुकाकर चेक करने लगा। जलन की। तुम्हें आ रही है? उसकी तमस्कुर और शरीर मुस्कुराहट पर सबीना ने उसका हाथ अपने बाजू से हटाया। खुश फहमी में रहिएगा कजान सकोरा, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपको एक लड़की देखे या 1000। वो दांत पीसकर बोलते हुए जाने लगी। कजान ने उसे फिर पकड़ लिया। मेरी तरफ देखकर कहो हिमे, उसने जिस लहजे में कहा। सबीना ने घूमकर देखा और संजीदा चेहरा बनाकर आंखों को सिकेड़ कर बोली, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कजान सकोरा मेरा है, देखता रहे मेरी बला से। वो बाजू छुड़वा कर जाने लगी जब कजान ने उसे फिर रोक दिया। उसके कानों की तरफ झुककर बोला, तुम्हें पता है मेरी कौन है? सबीना ने उसे देखा। कजान उसकी आंखों में देखता रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, हॉर्ली ड्यूटसन मेरी है, सिर्फ मेरी। जिस संजीदगी से उसने कहा था, सबीना का मुंह खुल गया। गुस्से से उसने कजान के बाजू पर मुक्का मारा और उसको जोर से धक्का दिया। कजान ने एकदम लड़खड़ाकर जोर से हैंडल को थाम लिया। फिर हार्ली को एक डेयर देते रहिएगा हाफू साहब। ही में रॉकी बाइक पे बैठो। लेकिन सबीना ने हिम्मत नहीं रुकी तो कजान को तेजी से बाइक घुमाकर उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा ताकि ये जा न सके। सबीना ने अपना पर्स संभाला। कजान रास्ता दे मुझे। कजान ने स्पीड बढ़ा दी। मेरे साथ चलो, किसी काम से लेकर जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। जिन लड़कियों ने आपका बैंक बैलेंस बनाने में किरदार निभाया ना, उनको ले जाएं। बहुत जरूरी है यार, सच्ची में। तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। मैं थक गई हूं कजान, मैं घर जाऊंगी। लेकिन कजान ने बाज नहीं आना था तो सबीना मजबूरन उसके साथ चल पड़ी। तुम ये इतनी खारिश क्यों कर रही हो? कोई चीज काट रही है? सबीना ने चौंक कर कजान को देखा जो फिक्रमंद होकर उससे पूछ रहा था। सबीना ने बाजू छोड़कर कंधे उचकाए। पता नहीं, काटा तो नहीं, मुझे चेहरों और पैरों में भी हो रही है। कोई एलर्जी हो गई है। पहले चेहरा सूज गया था, अब खारिश। खा क्या रही हो ऐसा? वही नॉर्मली कजान। तुम छोड़ो, ये बताओ हमें शॉपिंग पे क्यों लाए हो? वो इस एशियन स्टोर के स्टॉल से ड्रेस निकालते हुए देखकर कजान से मुखातिब है। हॉक 2 हफ्ते बाद जीना से शादी करना चाहता है और जीना के लिए ये सरप्राइज है, इसलिए अपनी तैयारी पकड़ो और मैं चाहता हूं तुम मेरे पैसे से ड्रेस खरीदो। जहां हॉक की शादी का सुनकर सबीना का चेहरा हैरत और मुसरत से दमक उठा, वहां एकदम कजान की बात पे वो ठहर गए। क्या कजान सकोरा पे करेंगे? इतनी मशकूक निगाहों से क्या देख रही हो? मैं नहीं भागूंगा। हॉक सर की शादी में पाकिस्तानी काम वाले कपड़े पहनूंगी। यही से तुम मशकूक साबित हो रहा है। सच सच बताओ, कौन सा प्रैंक है? ये क्या चक्कर था? अगर हॉक सर शादी कर रहे हैं तो उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया? चलो वो ठीक है, मगर कजान का दिमाग खराब है, वो इस तरह के जोड़े में हरगिज नहीं जाएगी। उफ, एक तो मसला क्या है, मैं कौन सा तुम्हें लहंगा लेने को कह रहा हूँ? कोई भी खूबसूरत सा ड्रेस देख लो और मैं सच में पेमेंट करूंगा। चाहो तो बांध के रख लो अपने साथ। पर ऐसा भी क्या, मैं कोई सिंपल से वेस्टर्न ड्रेस ले लूंगी, तो मुझे अनोखा बनाने के चक्कर में मजाक उड़वाओगे बाकी सबसे। कजान का दिमाग घूम गया। अब कैसे बताए इस लड़की को, बहुत जरूरी था उसका ड्रेस देना, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। कजान के दिमाग में आइडिया आया, तुम्हें अपनी कॉमी ड्रेस पहनने में शर्म आती है? बड़ी बड़ी बातें करती हो। इन सब बाइकर्स को अपने स्नैक, ड्रिंक्स, गेम और खानों की सारी सरगर्मियों से मुतारफ करवाया। अब जब कपड़ों की बारी आई तो मजाक बनेगा। ये सही है। सबीना का मुंह खुल गया। कहां जाकर उसने हमला किया था? कजान चेहरे पर गहरी संजीदगी लाए उसे घूर रहा था। मिस्टर हाफो,
مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کب سے فرق پڑنے لگا کہ میں پاکستانی ڈریس پہنوں یا نہیں؟ اور میں نے تو موقع کی مناسبت پر یہ کہا، ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے گھر میں بہت سے سمپل اور اسٹائلش سلوار قمیض فراکس وغیرہ ہیں، لیکن میں اس طرح کے کام والے نہیں پہن سکتی، میری شادی تھوڑی ہے۔ کزان نے لفظ زور سے دبا لیے اور جاپنیز میں کچھ کہا۔ اف، ہٹیں، پتہ نہیں، ایک تو پہلے ہی میں تھکی ہوئی ہوں، میں جسم ٹوٹ رہا ہے، اس وقت میں بستر میں جا کر لیٹتی آپ کی وجہ سے خواہ یہاں پہ ہوں۔ 2 ہفتے بعد ہے نا شادی، تو ابھی چننا بہت ضروری ہے۔ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ نوٹ کر رہا ہوں، تم جلدی سوتی ہو اور دیر سے اٹھتی ہو۔ کل رات تمہیں کال کی تھی مگر تم نے اٹھائی نہیں۔ کب سوئی کزان؟ ساری رات بے چینی سی رہی، کروٹ بدل بدل کر میں تھک گئی، لیکن نیند عجیب سے درد کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہوں میں، اوپر سے یہ خارش نے اور پاگل کیا، دل کیا ساری جلد چیر دوں۔ تھک تو ایسے گئی، بستر پہ جاؤں گی تو اب نیند آ جائے گی، مگر نہیں تو ظاہر ہے لیٹ اٹھنا ہے، وہ تو شکر ہے آج کل میری دوپہر کی شفٹ ہے۔ کسان بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا، گوگل سے پتا کرے یہ کیا ہو رہا ہے اسے۔ نہیں بھائی، کہ وہ ڈاکٹر ہے جو ہمیشہ بری خبر سناتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑی بیماری کا ایک نتیجہ موت ہوتا ہے اس کے پاس۔ سر زور سے جھٹکا اس نے، کسان کی جگہ راکی کا چہرہ سوچ کر اس کی طبیعت عجیب ہو گئی۔ اس نے سبینہ کی طرف دیکھا جو ایک لڑکی کو بلا کر اس سے ایک ڈریس کا دوسرا رنگ پوچھ رہی تھی، تو وہ سر ہلا کر اسے 1 منٹ کا کہہ کر چل پڑی۔ سبینہ نے دوسری طرف نظر پھیرتے ہوئے اسے دیکھا تو ایک دم چونک اٹھی، چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ کزان نے اسے دیکھا، پھر پورے اس شاپ کو۔ کیا ہوا کزان؟ تم پیل کیوں لگ رہے ہو؟ اب تمہیں کیا ہو گیا؟ کہیں موسم کی وجہ سے تو ہم سب کی طبیعت عجیب نہیں ہو رہی؟ کزان نے زور سے سر جھٹک کر مسکرایا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ اگر تمہیں پسند نہیں آ رہا کچھ تو چلتے، تم لے لینا کچھ بھی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آ گئے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن دشو نے ایک جگہ بتائی تھی کہ اس کی دوست کہہ رہی ہے گلاسکو کے قریب ایک ٹاؤن ہے، وہاں ایک بندی نے اپنا بوتیک چھوٹا سا گھر پہ کھولا ہے، وہ پاکستان کی جتنے بھی ڈیزائنز ہیں وہ وہاں سے منگوا کر یہاں سیل کرتی ہے۔ ٹشو کو اس طرح کے اسٹائل پسند نہیں ہے، نہ میں اتنے شوق کپڑے اور اتنا کام ہوا سوٹ پہن سکتی ہوں، تو وہاں سے دیکھ لیں گے۔ اگر اتنا دل ہے کہ میں ہاکسر کی شادی پہ پہنوں تو اچھا سا پہنوں گی میں، آخر کو تم پے کرو گے۔ خزان ہنسا۔ ناٹ اے بگ ڈیل، ہاک نے کسی ضروری کام سے یہ کارڈ دیا تھا، میں نے کہا اچھا موقع ہے لوگوں سے مزید واہ سمیٹنے کا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے کارڈ نکالا اور سبینہ کو دکھا۔ سبینہ اسے دیکھتی رہی، پھر زور سے اس کے بازو پہ ہاتھ مارا۔ خزان نے سیکھی، مجھے پتا تھا ضرور کسی کا کارڈ اٹھا کر لائے ہوگے، ورنہ اتنے شاہ خرچ آپ کزان سکورا۔ چلے سارا ٹائم ویسٹ کیا۔ اف، کیا مسئلہ ہے؟ ہاک کے پیسے اور میرے پیسے ایک ہی ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں۔ بلکہ اسنیک کا پیسہ میرا پیسہ، بلیک کا پیسہ میرا پیسہ، ڈوش اور گرل کا پیسہ بھی میرا پیسہ، حتیٰ کہ ٹشو کا پیسہ بھی میرا پیسہ، اور اب تو ہیمے کا پیسہ بھی میرا ہوا نا۔ سبینہ اس جھیٹ کو دیکھتی رہی۔ اور وہ جو آپ کے پیسے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ دونوں سیلز ویمن کا شکریہ کہتے دکان سے نکل گئے، کیونکہ جو رنگ لائی تھی وہ سبینہ کو پسند نہیں آیا تھا۔ خزان جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، وہ تو ظاہر ہے میرے ہیں، وہ بھلا کسی کے کیوں ہوں گے؟ واہ، کیا خاص بات ہے باقی کی کمائی اور آپ کی کمائی میں؟ محنت خون پسینے کی کمائی کو ضیاء ایسے فضول خرچی بھی کر دوں؟ خالص حلال باقیوں کا تو پتہ نہیں تمہیں۔ ڈرگز بیچنا حلال کے زمرے میں کب سے آ گیا کزان سکورا؟ ارے ڈرگز کو دوا ہی تو کہتے ہیں، اور یہ مرض کے علاج کے لیے دوا بانٹنا تو نیکی ہے، میں وہی تو کر رہا ہوں۔ وہ ہارلی کے قریب آتے ہوئے بولا، بڑی زبردست دوائی ہے آپ کی، کون سے مرض کا علاج ہے؟ بے سکونی، وحشت اور ویرانگی، اس کا علاج ہے، آپ کی ساری محرومی ہوا میں اڑا دیتی ہے۔ کزان کھوئے لہجے میں بولا۔ اب سبینہ اس سے پہلے اسے ٹھیک ٹھاک سناتی ایک دم چپ کر گئی۔ محبت سے بڑھ کر کوئی بہترین دوا نہیں، یہ ڈرگز کی طرح وقتی آسودگی فراہم نہیں کرتا، بے قرار بے چین دل کو تا عمر اس احساس سے مطمئن کر دیتا ہے۔ یہ دھوپ کی کرن چاند کی روشنی سے ساری وحشتیں اور بے قراری ختم کر دیتا ہے۔ اور رہی بات ویرانگی کی، محبت ایک وجود ہے جس سے وہ ہنسی، آپ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے،
کبھی اوکاسان کو سوچتے ہوئے خود کو تنہا محسوس کیا ہے کزان؟ کزان ٹہر گیا، اسے دیکھتا رہا، پھر 2 انگلی اس کی گال پہ ماری۔ سبینہ اف کرتی پیچھے ہوئی۔ پتہ ہے اتنی گہری باتیں مت کیا کرو، مرنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس میں تشدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بدلہ بھی تو لینا تھا۔ تو اس میں تشدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بدلہ بھی تو لینا تھا، یاد نہیں ہے؟ تھپڑ مارنے والی تھی محترمہ، مارا تھوڑی تھا۔ اور میں بھلا کیوں مروں گی؟ اتنی جلدی نہیں مرنا، ابھی تو پھولوں کی دکان کھولنی ہے، اور ابھی تو امی سے بھی ملنے جانا ہے، اور میں نے پوری ڈیر کی اس بار لسٹ بنائی ہے، اور میں نے تمہارا جاپان بھی تو دیکھنا ہے، اور سارے بائکرز گینگ کو پاکستان ٹرپ پر لے کر جانا ہے، ٹشو اور سیف بھائی کی بیبیز کی بیبی سٹنگ کرنی ہے، ابھی تو بہت کچھ ہے۔ بے فکر ہو جاؤ کزان سکورا، اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی، بلکہ کسی کی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ کزان نرمی سے مسکرایا، اس کی گندمی رنگت کی لڑکی کو دیکھتے ہوئے وہ ہولے سے بڑبڑایا، اب میں نہیں چاہتا تم مجھے کبھی چھوڑ کر جاؤ۔ اسنیک کی کیفیت مجھے اب سمجھ میں آئی، مجھے بھی لگتا ہے اب جیپنیز سیکھنی پڑے گی۔ ایک تو سخت الجھن ہوتی ہے جب کوئی آپ کے سامنے دوسری زبان بدل کر بات کرتا ہے۔ کزان ہنس پڑا، تمہیں پتا ہے وہ اردو سینٹر پرسوں گیا تھا، سارے اتنے بڑے اونچے بائکرز کی منحوس روپ کو دیکھ کر ڈر گئے کہ بھلا اردو سیکھ کر کیا کرے گا۔ سبینہ کی بھی ہنسی نکل آئی، لیکن کزان کو گھورا بھی۔ خبردار، اسنیک میرا بہت اچھا دوست ہے، میں ابھی تک حیران ہوں اس نے ٹیٹو ریموو کروا دیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے، لیکن پھر بھی میرے لیے ہٹوا دیا۔ بس میں مان گئی ڈینیل لارا کو، ہاف سے بھی زیادہ کمیٹڈ اور پیشنٹ ہے۔ کزان نے اسے گھورا، اس نے سبینہ کے بال کھینچے۔ سبینہ گھوم کر بیگ اٹھا کر اس کو مارنے کے لیے لپکی۔